آتکا گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ کمرے میں ابھی تک اندھیرا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی، لیکن اچانک ایک دہشتناک خیال سے اس کا سارا وجود لرز اٹھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور جلدی سے اپنی چادر اوڑھ کر زینے کی طرف لپکی۔ چند ثانیے کے بعد وہ صحن میں کھڑی تھی۔ بارش تھم چکی تھی اور فضا میں اس قدر دھند چھائی ہوئی تھی کہ چند قدم آگے دیکھنا مشکل تھا۔ وہ صحن عبور کر کے ڈیوڑی کی طرف بڑھی تو دروازہ بند تھا۔ اس نے بھاری کواڑ کھولنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہے۔ پھر اچانک اسے دروازے کے سامنے گیلی زمین پر گھوڑوں کے سوموں کے تازہ نشان دکھائی دیے، اور یہ دیکھ کر وہ جلدی سے مہمان خانے کی طرف دوڑی۔ درمیانی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کے لیے رکی اور پھر استبل کی طرف بھاگنے لگی۔ وہاں صرف 3 گھوڑے موجود تھے، اور مہمان کے علاوہ چچا کا ایک گھوڑا بھی غائب تھا۔ اب اسے اس بارے میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ جا چکے تھے۔ وہ اسی طرح بھاگتی واپس مڑی اور زور زور سے ڈیوڑی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نوکروں کو آوازیں دینے لگی۔ ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور حیرت زدہ ہو کر آتکا کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیوڑی کے اندر ایک کونے میں ایک اور نوکر لحاف میں دبکا لیٹا ہوا تھا۔ آتکا نے سوال کیا، چچا جان کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ آدھی رات کے قریب سعید کے گھر سے واپس آئے تھے اور پچھلے پہر مہمان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ سعید کے ہاں گئے تھے؟ جی ہاں، انہوں نے مہمان سے ملاقات کے تھوڑی دیر بعد آرام کیا تھا۔ جعفر آ گیا۔ میں نے کہا وہ سو رہے ہیں، لیکن اس نے اصرار کیا کہ میں اسی وقت ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے جعفر کیوں آیا تھا؟ نہیں، وہ صرف یہ کہتا تھا کہ میں ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ گھر میں کسی اور کو تو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہی مجھ پر برس پڑیں گے اور اس کے بعد جعفر کی شامت آئے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گرجتے ہوئے باہر نکلے، لیکن جب میں نے جعفر کا نام لیا تو ان کا سارا غصہ جاتا رہا۔ خدا کی قسم، یہ ان کے لیے ایک مصیبت کی رات تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلے تو بارش شروع ہو گئی۔ آدھی رات تک ہم ان کا انتظار کرتے رہے، پھر وہ واپس آ گئے تو ہمیں اطمینان نصیب ہوا، لیکن پچھلے پہر انہوں نے ہمیں جگا دیا اور گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دیا۔ وہ مہمان بھی سعید کے ساتھ ان کے گھر گیا تھا؟ نہیں، وہ مزے سے سو رہا ہے۔ اچھا، باہر کا دروازہ کھول دو۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو صبح بھی نہیں ہوئی۔ بے وقوف مت بنو، صبح ہو چکی ہے، جلدی کرو۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، تم وقت ضائع نہ کرو، جلدی کرو۔ نوکر نے جھجکتے ہوئے باہر کا دروازہ کھول دیا۔ آتکا بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکلی اور آن کی آن میں نوکر کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کھڈ میں اتر رہی تھی۔ نشیب کے تنگ راستے پر پھسلن کے باعث اس کی رفتار سست تھی۔ کھڈ کے درمیان ابھی تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا۔ وہ ابھرتے ہوئے پتھروں پر پاؤں رکھتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن ایک پتھر پر اس کا پاؤں ڈگمگایا اور وہ پانی میں گر پڑی۔ کمر تک اس کا لباس تر ہو چکا تھا، مگر وہ جلدی سے اٹھی اور پانی اور کیچڑ کی پرواہ کیے بغیر بھاگنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ کھڈ کے دوسرے کنارے سعید کے مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ باہر کا پھاٹک بند تھا۔ وہ زور زور سے کواڑ پر ہاتھ مارنے اور اسے دھکا دینے کے بعد پوری قوت سے سعید کو آوازیں دینے لگی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مکان کی دیوار کی طرف پھاٹک زیادہ اونچا نہ تھا۔ آتکا چند ثانیے اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اچھل کر پھاٹک کے ساتھ لٹک گئی اور پھر دوسری طرف کود گئی۔ کشادہ صحن کا نصف حصہ عبور کرنے کے بعد اس کی نگاہوں کے سامنے دھند کے بادلوں میں 2 منزلہ مکان کے نقش و نگار ابھرنے لگے۔ پھر اسے کونے کے ایک کمرے کے روزن سے دھندلی سی روشنی دکھائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیل دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ آتکا سعید سعید پکارتی ہوئی تند ہوا کے ایک جھونکے کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک آدمی خالی بستر کے قریب قبلہ رو بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ آتکا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔
اس نے جلدی سے دعا ختم کی اور مڑ کر عاتکہ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن یہ سعید نہ تھا۔ عاتکہ بدحواس ہو کر چلائی، سعید کہاں ہے؟ اجنبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سعید سے نصف بالنچ اونچا شخص تھا۔ اون کی بھاری چادر سے اس کا چہرہ ہی عاتکہ کو احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، سعید یہاں نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عاتکہ نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ وہ کسی ایسی مہم پر جا چکا ہے جس کا ذکر کرنے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کون ہیں۔ عاتکہ نے تل ملا کر کہا، وہ میرے چچا کے ساتھ گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے چچا کون ہیں۔ میں اس گاؤں میں ایک اجنبی ہوں۔ میرے چچا کو رات کے وقت یہاں بلایا گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کریں، جعفر کہاں ہے؟ اجنبی نے پوچھا، آپ کا نام عاتکہ ہے؟ عاتکہ ایک ثانیے کے لیے مبہوت ہو کر رہ گئی، پھر اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ مجھے آپ کے متعلق بہت کچھ معلوم ہے۔ میں کچھ عرصہ حامد بن زہرہ کا ہم سفر رہ چکا ہوں اور اپنے بیٹے اور نواسے کی طرح آپ کو بھی اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ میں اس قلعے کے متعلق بھی سن چکا ہوں جہاں آپ کے والدین دفن ہیں۔ میں اس گھر میں ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ سعید اور جعفر کی طرح مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ جعفر بھی ان کے ساتھ گیا ہے؟ ہاں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حامد بن زہرہ کے ہم سفر رہ چکے ہیں؟ ہاں۔ آپ ان کی طرف سے کوئی پیغام لائے تھے؟ وہ متذبذب سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور عاتکہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ زبیدہ خالہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا، بیٹی تم اس وقت؟ عاتکہ جلدی سے بولی، چچی یہ باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ سعید کے ابا اس وقت کہاں ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ سعید کے ابا اس وقت کہاں ہے۔ بیٹی وہ رات کے وقت اچانک چلے گئے تھے اور میرا خیال ہے کہ اب غرناطہ پہنچ چکے ہوں گے، لیکن ابھی تمہیں یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ عاتکہ کے چہرے پر زردی چھا گئی اور اس نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا، چچا ہاشم ان سے مل چکے ہیں؟ ہاں، انہوں نے یہاں پہنچتے ہی ان کو بلایا تھا اور ملاقات کے تھوڑی دیر بعد اچانک یہاں سے روانہ ہو گئے۔ عاتکہ مڑ کر اجنبی سے مخاطب ہوئی، آپ ان کے ساتھ آئے تھے؟ ہاں، میں انہیں یہاں تک پہنچانے آیا ہوں۔ انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ مالٹا میں قید تھے اور دشمن نے اپنا جنگی جہاز انہیں لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اجنبی نے حیرت زدہ ہو کر جواب دیا، ہاں، لیکن آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ عاتکہ نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ قسطلہ کے جہاز سے کس طرح فرار ہوئے تھے، اور وہ 3 جہاز جو اندلس کے ساحل پر قسطلہ کے 2 جہاز غرق کرنے کے بعد حامد بن زہرہ کو ساحل پر چھوڑ گئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ اجنبی نے جواب دیا، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو اتنی جلدی یہ خبر کیسے مل گئی کہ دشمن کے جہاز غرق ہو چکے ہیں؟ عاتکہ نے جواب دیا، گزشتہ شام ابو القاسم کا ایلچی میرے چچا کے پاس آیا تھا۔ ان کی گفتگو سن کر میں یہ خطرہ محسوس کیا تھا کہ اگر حامد بن زہرہ غرناطہ چلے گئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، ورنہ میں اسی وقت انہیں خبردار کرنے کی کوشش کرتی۔ اجنبی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کو اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حامد بن زہرہ کو خطرات کا پورا احساس ہے جو انہیں غرناطہ میں پیش آ سکتے ہیں، تاہم انہیں یہ اطمینان تھا کہ اگر وہ غداروں سے خبردار ہو جانے سے قبل شہر میں داخل ہو گئے تو عوام ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسئلہ پر انہوں نے آپ کے چچا کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ میرے چچا پچھلے پہر کہیں جا چکے ہیں اور ابو القاسم کا ایلچی بھی ان کے ساتھ چلا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ غرناطہ کے سوا اور کہیں نہیں گئے، اور ان کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ
وہ غرناطہ میں ان کے خلاف غداروں کی سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ چچی، اس نے مڑ کر زبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں غرناطہ جا رہی ہوں، آپ جلدی سے ایک نوکر کو جگا کر یہ کہیں کہ وہ وادی سے آگے سڑک پر پہنچ کر میرا انتظار کرے، میں تھوڑی دیر میں گھوڑا لے کر پہنچ جاؤں گی۔ عاتکہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ٹھہریے، اجنبی نے کہا۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے چچا؟ عاتکہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں اگر میں نے اپنے چچا کے خلاف کوئی بات کہوں تو لوگ مجھے پگلی سمجھیں گے، لیکن آپ حامد بن زہرہ سے میرے والد کی شہادت اور قلعے کی تباہی کے واقعات سن چکے ہیں، تو شاید انہوں نے آپ کو اس غدار کے متعلق بھی بتایا ہوگا جس نے بارود سے قلعہ کی دیوار اڑانے کے بعد دشمن کے لیے راستہ صاف کیا تھا۔ اس وقت آپ کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ غدار رات کے وقت میرے چچا کا مہمان تھا۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے اور بالوں کا رنگ بھی تبدیل کر لیا ہے، لیکن وہ کان تبدیل نہیں کر سکا جو میرے تیر سے زخمی ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، مگر وہ کوئی اور تو اپنے چچا کے میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھے، وہ کوئی اور ہوتا تو اپنے چچا کی گفتگو سننے کے بعد مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ وہ ایک غدار ہے اور غرناطہ کی آزادی کا سودا کرنے والوں میں اسے میرے چچا کے ضمیر کی قیمت چکانے کے لیے بھیجا تھا۔ اجنبی نے کہا، موجودہ حالات میں آپ کا غرناطہ جانا مناسب نہیں، میں آپ کا پیغام پہنچانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اگر حامد بن زہرہ کو غرناطہ میں کسی جانثار ساتھی کی ضرورت ہو تو آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ میں نے عملاً آپ کے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا ہے۔ اب آپ کی تسلی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہسپانیہ کے جس جہاز پر حامد بن زہرہ مالٹا سے سوار ہوئے تھے، اس پر ترکوں کے ایک جہاز نے حملہ کیا تھا اور پھر اسی جہاز پر انہیں اندلس کے ساحل پر لایا گیا تھا۔ عاتکہ بولی، اور آپ اسی جہاز پر ان کے ہمسفر تھے؟ ہاں، اس نے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے کہا، میں اس جہاز کا کپتان ہوں اور دوسرے دو جہاز ہماری آنت کے لیے یہاں آئے تھے۔ عاتکہ پہلی بار توانائی، شرافت اور سادگی کے ایک پیکر مجسم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خوف و اضطراب اور مایوسی کے اندھیروں میں یکا یک روشنی کا ایک مینار ابھر آیا ہے۔ اس نے کہا، لیکن آپ ترک نہیں ہو سکتے۔ زبیدہ نے کہا، بیٹی، منصور کے نانا کہتے تھے کہ یہ اندلس کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے 2 بار میری جان بچائی ہے، لیکن یہ غرناطہ نہیں جا سکتے۔ آقا نے میرے سامنے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے غرناطہ جانا بہت خطرناک ہے، وہ بہت جلد واپس آ کر انہیں رخصت کر دیں گے۔ اگر وہ کسی وجہ سے رک گئے تو سعید کو بھیج دیں گے، اور سعید نے بھی مجھے یہ تاکید کی تھی کہ انہیں گاؤں میں کسی سے بھی کسی سے نہیں ملنا چاہیے۔ اجنبی نے کہا، انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ میں بلا وجہ غرناطہ جانے کا خطرہ مول لوں، لیکن اب مجھے ضرور جانا چاہیے۔ آپ نوکر سے کہیں میرا گھوڑا تیار کر دے۔ عاتکہ نے بے چین سی ہو کر کہا، چچی خدا کے لیے جلدی کرو۔ زبیدہ باہر نکل گئی۔ عاتکہ اجنبی سے مخاطب ہوئی، آپ غرناطہ میں کسی کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں بچپن میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ وہاں گیا تھا، وہ 4 دن کسی دوست کے ہاں ٹھہرے تھے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وہ کون تھا۔ پھر آپ ایک نوکر کو ساتھ لے جائیں۔ نہیں، اگر حکومت اتنی چوکس ہے تو اس بستی کا کوئی آدمی بھی میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں تلاش کرنے میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ آپ البسین کے بڑے چوک میں پہنچ جائیں، وہاں مسجد کے ساتھ ہی ان کی درسگاہ ہے۔ ان کا مکان کا ایک دروازہ درسگاہ کے صحن کی طرف کھلتا ہے اور دوسرا عقب کی ایک تنگ گلی میں کھلتا ہے۔ مکان ایک مدت سے بند پڑا ہے، ممکن ہے کہ وہ وہاں ٹھہرنے کی بجائے کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہوں۔ بہرحال آپ کو درسگاہ سے ان کا پتہ مل جائے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو جائیں، میں باہر انتظار کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر عاتکہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد اجنبی کمرے سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے سر پر سفید امامہ تھا،
اور باقی لباس ایک بھاری اور ڈھیلی ڈالی ابا کے اندر چھپا ہوا تھا، اور ابا کے اوپر اس کی تلوار کی نیام کمر پر کسی ہوئی چمڑے کی پٹی کے ساتھ آویزاں تھی۔ صحن میں عاتکہ اور زبیدہ کے علاوہ دو نوکر، جن میں سے ایک نے کسی گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی، کھڑے تھے۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور نوکر کے ہاتھ سے باگ پکڑتے ہی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آن کی آن میں وہ پھاٹک سے باہر جا چکا تھا۔ اچانک منصور کمرے سے نکلا اور اس نے آگے بڑھ کر گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ چلے گئے؟ زبیدہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا ایک ضروری کام سے گئے ہیں، لیکن ماموں جان کہتے تھے کہ وہ ان کی واپسی تک نہیں جائیں گے، آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اب وہ نہیں آئیں گے، وہ ضرور واپس آئیں گے بیٹا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو کمرے میں جا کر ان کا سامان دیکھ لو، وہ کئی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ منصور قدرے پر امید ہو کر سلمان کے کمرے کی طرف بھاگا اور عاتکہ زبیدہ سے مخاطب ہوئی، آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ اس کا نام سلمان ہے۔ چچا ہاشم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ترکوں کے بحری فوج سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں، آقا نے تمہارے چچا کو صرف یہ بتایا تھا کہ یہ نوجوان الفجارہ کے ایک عرب قبیلے کا سردار کا بیٹا ہے اور اسے راستے میں میری حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی تھی؟ ہاں، جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میں ساتھ والے کمرے میں موجود تھی۔ تمہارے چچا کی باتیں سننے کے بعد میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ غداروں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سعید کے والد اس بات سے بہت خفا تھے کہ انہوں نے اپنے دو بیٹے یرغمال میں بھیج دیے ہیں۔ وہ انہیں بے غیرتی اور بزدلی کا طعنہ دے رہے تھے، لیکن تمہارے چچا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مجبوری تھی، ہم تیاری کے لیے مہلت چاہتے تھے۔ اب اگر آپ بیرونی اعانت کی کوئی امید لے کر آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور دشمن کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ غرناطہ میں کوئی خطرناک سازش ہو رہی ہے، لیکن اگر تمہارے چچا ان کے دشمن ہوتے تو وہ بار بار یہ کیوں کہتے کہ موجودہ حالات میں آپ غرناطہ کے لیے قطعاً غیر محفوظ ہے؟ چچا ہاشم نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس مسئلہ پر سوچوں گا، ابھی مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ عاتکہ نے کہا، چچی اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ چچا ہاشم انہیں گریزنا چاہتے تھے، کیونکہ سعید کے والد نے انہیں اعتماد میں لینے سے گریز کیا تھا، اور ان کی اچانک روانگی کی وجہ یہی تھی کہ وہ چچا ہاشم کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ ابو القاسم اور دوسرے غداروں کو خبردار کر دیں، تاکہ انہیں غرناطہ پہنچتے ہی گرفتار کر لیا جائے۔ اب بھی مجھے یقین ہے کہ وہ سیدھے غرناطہ گئے ہوں گے۔ زبیدہ نے کچھ سوچ کر سوال کیا، تمہیں معلوم ہے وہ کس وقت روانہ ہوئے تھے؟ نوکروں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر روانہ ہو گئے تھے۔ سعید کے والد آدھی رات کے قریب تمہارے چچا کو رخصت کرتے ہی چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے چچا سے بہت پہلے غرناطہ پہنچ جائیں گے۔ منصور مسکراتا ہوا واپس آیا اور اس نے کہا، وہ اپنی کمان، ترکش اور کپڑوں کا ایک جوڑا چھوڑ گئے ہیں، لیکن اپنی تلوار اور تمنچا ساتھ لے گئے ہیں۔ عاتکہ نے پوچھا، تم نے ان کے پاس تمنچا دیکھا تھا؟ ہاں، انہوں نے میرے سامنے تپائی پر رکھ دیا تھا۔ میں نے چمڑے کی پیٹی کے ساتھ بارود کی ایک تھیلی بھی دیکھی تھی۔ خالہ عاتکہ، وہ کہیں وہ باقی چیزوں کو بیکار سمجھ کر تو نہیں چھوڑ گئے؟ آپ کو یقین ہے کہ وہ ضرور واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو۔ میں پریشان نہیں ہوں، مجھے اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ وہ مجھ سے ملے بغیر کیوں چلے گئے، اور چچی زبیدہ نے مجھے جگانے کی کوشش کیوں نہ کی۔ جب نانا جان جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اب ان کے میزبان تم ہو۔ تم اس وقت جاگ رہے تھے؟ عاتکہ نے پوچھا۔ ہاں، اور نانا جان کو رخصت کرنے کے بعد بھی میں کافی دیر ان سے باتیں کی تھی۔ وہ تمہاری بے معنی باتوں سے بیزار تو نہیں ہوا تھا؟ کس سے؟ تمہاری گفتگو سے۔ وہ کیوں؟
منصور نے بگڑ کر پوچھا، تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ لوگ آدھی رات کے وقت باتیں کرنے کی بجائے سونا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ عاتکہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منصور نے بگڑ کر کہا، چچی زبیدہ ذرا ان کا لباس تو دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری رات مچھلیاں پکڑتی رہی ہیں۔ عاتکہ ہنس پڑی۔ زبیدہ نے کہا، بیٹی تمہیں سردی نہ لگ جائے، اندر چلو میں ابھی آگ جلاتی ہوں۔ نہیں، اب میں گھر جاؤں گی۔ کیوں منصور، تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ منصور نے جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔